आज हमने सूरह अल-अहक़ाफ़ तिलावत भी करनी है और तर्जुमा भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुरिदून। क़ुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिरकुन फिस्समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्ल हाज़ा व असारतिम मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफ़िरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। अम यक़ूलून इफ़्तराह क़ुल इन इफ़्तरैतुहु फ़ला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैआ हुव आलमु बिमा तुफ़ीदून फ़ीह कफ़ा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम वहुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ुल मा कुन्तु बिद्दम मिनर रुसुलि वमा अद्री मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन नत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्या वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क़ुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिही व शहिद शाहिदुम मिन बनी इस्राईल अला मिस्लिही फ़आमना वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ कान खैरम मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलून हाज़ा इफ़्कुन क़दीम। वमिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामुन व रहमा व हाज़ा किताबुन मुसद्दिक़ुल लिसानन अरबिय्यन लियुनज़िरल्लज़ीना ज़लमू व बुश्रा लिलमुहसिनीन। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उलाइका अस्हाबुल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरा हत्ता इज़ा बलग़ अशुद्धहु व बलग़ अर्बईन सनतन क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्या
أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك من إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتعفكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوم تجهلون قلنا فلما رآه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ
وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے، حمید اور مجید ہے۔ اس کتاب کا اتارا جانا ہر غالب سے بڑھ کر غالب اور مکرم حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے لیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اعراض کرتے ہیں۔ یہاں یہ آیت 4 میں یہ قابل غور بات ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے ساتھ ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، اس کے بعد اور ایک مقررہ مدت کے لیے کیوں فرمایا؟ ان دونوں باتوں کا گہرا تعلق ہے، سمجھے؟ وجہ یہ ہے کہ حق تو مٹایا نہیں جاتا، حق تو ازلی ابدی چیز ہے، تو حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایسا حق ہیں جو ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے فوراً اس غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا کہ پیدا کرنا حق کے ساتھ تھا، یعنی باطل کے طور پر پیدا نہیں فرمایا، مگر یہ وہ حق نہیں ہے جو ہمیشہ رہے گا، بلکہ حق کے ساتھ پیدا کرنے میں یہ ارادہ الہی اللہ کا ارادہ داخل تھا کہ ایک معینہ مدت سے زیادہ یہ نہیں چلیں گے۔ والذین کفروا اما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اعراض کرتے ہیں۔ پوچھ کیا
تم نے اسے دیکھا ہے جسے تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ارونی کا ترجمہ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے، یا ان کا شریک ہونا محض آسمانوں ہی میں ہے۔ یہاں شرک کا ترجمہ میں نے شریک ہونا کیا ہے، ورنہ اس کا اردو میں کوئی مطلب نہیں بنے گا، یا ان کا شرک آسمانوں میں ہے۔ شرک سے مراد ہی شریک ہونا ہے۔ جن کو تم نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا ہے، کچھ زمین سے پیدا کیا، یا وہ آسمانوں ہی میں تم نے شریک بنائے بیٹھے ہو ان کو خدا کا۔ تو اس لیے شریک ہونا محض آسمانوں ہی میں ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا علم کا کوئی ادنا سا نشان، اگر تم سچے ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا اور اثارت من علم۔ اثارت ان کا میں نے ترجمہ کیا ہے کوئی ادنا سا نشان علم کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا، اور وہ تو اپنے پکارے جانے ہی سے غافل ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون۔ کیا اس میں ہم کی ضمیر پکارنے والوں کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں وہ کس چیز کو پکار رہے ہیں؟ کیوں جی؟ کون سا؟ وہ تو لگ سکتی ہے، مگر پہلے چونکہ واحد کا ذکر تھا، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، اس لیے میرے خیال میں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، ہاں بات تو ٹھیک ہے، دونوں طرف لگے گی۔ پھر بھی ذکر واحد کا ہو کر پھر کلاس کے طور پر ان کی طرف بات کو پھیرا گیا ہے، تو ان معنوں میں دونوں طرف ضمیر لگ سکتی ہے۔ جن کو پکارا جا رہا ہے ان کو بھی کچھ خبر نہیں کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے اور یہ امر واقعہ ہے، ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ ان کو بلایا جا رہا ہے خدا کے علاوہ، ان سے دعا کی جا رہی ہے۔ اور پکارنے والے بھی غافل ہیں، کس چیز کو پکار رہے ہیں، کس کی طرف دعا کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرُونَ۔ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اس میں ایک مضمر بات ہے جس کو داخل کرنا چاہیے ترجمے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ میں یہ بات مضمر ہے، اور کیا حال ہوگا جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر پورا مضمون واضح نہیں ہوتا۔ اور اس میں لازماً شامل ہے وَإِذَا، کہ قرآن کریم کا محاورہ ہے، اس وقت کیا حال ہوگا جب ایسا ہوگا، اور کیا حال ہوگا جب وہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے جو ان کے دشمن تھے اور ان کی عبادت کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ معبود جن کو یہ پکار رہے ہیں، بنتی نہیں بات ہی پوری۔ میں ابھی اس کو اس پہلے کے ساتھ بھی ملا کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ وَإِذَا کا محاورہ لازماً قرآن کریم میں اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کیا حال ہوگا، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ان معنوں میں استعمال کرنے سے مضمون زیادہ کھل جاتا ہے۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، وہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کانوا لہم آدان،
وہ لوگ ان کے دشمن تھے. یہ سوال ہے کہ وہ کون ہیں جو ان کے دشمن تھے اور ان کی عبادت کا انکار کیا کرتے تھے. اس پر غور کر کے پھر اپنے دہرائے ہوئے ترجمے پر غور کریں. جب الناس سے مراد تمام بنی نوع انسان کو اکٹھا کیا جائے گا اور بحیثیت انسان کانوا لہم آدان کا پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ وہ ان کے دشمن تھے حالانکہ دوست رکھتے تھے. یہ مسئلہ بھی زیر غور ہے. اس کا کوئی حل تجویز فرمائیے. یہاں میرے نزدیک الناس سے کل انسان مراد نہیں ہے بلکہ الناس سے مخصوص انسان مراد ہے. کیونکہ سب انسان تو قرآن کریم کی پہلی آیات کی روح سے ان کے دشمن تھے ہی نہیں. وہ ان کو پکارا کرتے تھے تو دشمن کیسے ہو گئے؟ تو الف لام تخصیص کا ہے. یہ کل کو جمع کرنے والا الف لام نہیں ہے. یہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب وہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے قیامت کے دن ان کو سامنا کرنا پڑے گا. ان کو جب وہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے جو ان کے دشمن تھے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کیا کرتے تھے کہ ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر بتائیں کہ میدان حشر میں کیسے ذلیل اور رسوا کیے جائیں گے. اس لیے میں نے کیا حال ہوگا کا ترجمہ اذا کے ساتھ لگا دیا ہے. مضمون بالکل کھل جاتا ہے اور مسلسل اور تسلسل اختیار کر لیتا ہے. ورنہ الناس کا ترجمہ جمیع الناس کرنا بالکل غلط ثابت ہوتا ہے. اس موقع پر بیٹھتا ہی نہیں کیونکہ پہلی آیات اس کو رد کر رہی ہیں. کیوں جی سمجھ آ گئی؟ ابھی ہے آپ کے چہرے پہ تردد، بتا دیں جو کچھ بتانا ہے آپ کھول دیں. میرا ذہن میں حضور یہ تھا کہ کانوا لہم آدان سے میرے ذہن میں یہ جاتا تھا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو کا شاید معنی ہو یہاں پہ، اس لیے میں نہیں بن سکتا کیونکہ اس سے پہلے مضمون ہی مختلف چل رہا ہے. مضمون یہ چل رہا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں سے جو جن کا کوئی وجود نہیں یا جو غافل لوگ ہیں، اور یہ خود اپنی دعا کے بارے میں بھی غافل ہیں، ان کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد سوائے اس کے اور کوئی مضمون بنتا ہی نہیں کہ ایسے لوگ کیا منہ دکھائیں گے، ان کا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن ان کے منکرین کو اکٹھا کیا جائے گا جو گواہی دیں گے کہ ہم ہرگز ان کو سچا نہیں سمجھتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور بنی نوع انسان کی گواہی بنی نوع انسان کے خلاف ہوگی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کر دیا جب وہ ان کے پاس آیا کہتے ہیں یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. یہ معاملہ ختم ہو کر ایک عام جاری صورتحال کا ذکر اب شروع ہو چکا ہے. اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کر دیا جب وہ ان کے پاس آیا. لما جاءہم کہتے ہیں یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. ام یقولون افتراہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افترا کیا ہے؟ کیونکہ جادو سے عموماً جھوٹ اور فرضی بات مراد لی جاتی تھی.
تو کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے اس جادو کو افترا کیا ہے؟ تو کہہ دے اگر میں نے یہ افترا کیا ہوتا، ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم میں سے کوئی نہیں تھا جو اللہ کے مقابل اللہ سے مجھے بچانے کی کوئی طاقت رکھتا۔ اگر میں نے یہ افترا کیا ہوتا تم اللہ کے مقابل پر مجھے بچانے کی طاقت نہ رکھتے۔ تملکون لی من اللہ شیئا کا یہی مطلب بنتا ہے کہ اللہ کے مقابل پر مجھے بچانے کی کوئی طاقت نہ رکھتے۔ ہوا عالم بما تفیضون فیہ، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے جن باتوں میں تم پڑے ہوئے ہو، یا سب سے زیادہ ان کو جانتا ہے جن باتوں میں تم پڑے ہوئے ہو۔ بما میں ان کو کہا جا سکتا ہے، شامل کیا جا سکتا ہے۔ کفا بہ شہیدن بینی و بینکم، وہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وہو الغفور الرحیم سے ان میں سے بعض کو خوشخبری بھی ہے کہ جن باتوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں ان میں کچھ لیڈرز ہیں جو شرارت کی جڑ ہیں، کچھ سادگی میں ان کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو جو سزا کا وعدہ مزمر ہے اس میں سے ان کو بچانے کا بھی ایک پہلو کھول دیا گیا، ایک رستہ کھول دیا گیا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس پہلو کھولنے کے نتیجے میں ایک تحریص بھی ہے ان لوگوں کو کہ وہ توبہ کریں، کیونکہ اللہ بار بار بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، تو کہہ دے میں رسولوں میں سے پہلی مرتبہ تو نہیں آیا، اور میں نہیں جانتا کہ مجھ سے یا تم سے کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ سے وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو دشمنوں سے کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم اس بارے میں کھلم کھلا تعلیم دے چکا ہے۔ ابھی چند دن پہلے بدرس میں بات گزر چکی ہے کہ ناممکن ہے خدا ان سے جو خدا کے بندے اور سچے ہیں وہی سلوک کرے جو خدا کے دشمنوں سے کرتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب بنے گا؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس کا مطلب قیامت کے دن خدا کی مغفرت کے سلوک کی طرف اشارہ ہے، باوجود اس کے کہ اس دنیا میں تو لازماً تمیز کی جانی ہے کھرے کھوٹے کی، اور آخرت میں بھی بڑی حد تک تمیز ہوگی، مگر کوئی شخص اپنے متعلق کہہ نہیں سکتا یقینی طور پر کہ میں بخشا جاؤں گا، ان معنوں میں ہے۔ اور جو تمہارے ساتھ سلوک ہوگا وہ اگرچہ ظاہر ہے کہ برا سلوک ہوگا، مگر اس کے متعلق بھی میں کسی تحدی سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ غفور رحیم بھی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور ایک کھلے کھلے ڈرانے والے کے سوا میں اور کچھ نہیں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، تو پوچھ، قل کا ترجمہ کئی جگہ میں نے پوچھ کیا ہے اس لیے کہ بعد میں سوال آتا ہے، تو قل
سوال کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو پوچھ کہ کیا تم نے اس کے نتیجے پر غور کیا کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہی ہو اور تم اس کا انکار کر چکے ہو. قل ارایتم میں نتیجے پر غور کرنا شامل ہے. میرے نزدیک اس کے اندر یہ مضمون داخل ہے, کسی بریکٹ کی ضرورت نہیں. غور و فکر کیا کہ کیا ہوگا. قل ارایتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ, اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر بیٹھو تو پھر کیا ہوگا. کیا اس کے نتیجے پر غور کیا. حالانکہ بنی اسرائیل میں سے بھی ایک گواہی دینے والے نے اس مسیح کے حق میں گواہی دی تھی جس کا تم انکار کر چکے ہو. غور کرو تمہارا کیا بنے گا باوجود اس کے انکار کر چکے ہو کہ اس سے پہلے ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے بھی اس کے حق میں گواہی دی تھی, یعنی اپنے اس مسیح کے حق میں گواہی دی تھی. بس وہ تو ایمان لے آیا اور تم نے استکبار کیا. اس سے تمہارا جرم اور بھی زیادہ ننگا اور واضح ہو گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا, اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہا جو ایمان لائے. اب ان کو نہیں کہا, ان کے متعلق کہا, کیونکہ بعض کی آیت حوالہ غائب میں دے رہی ہے, یعنی اسی آیت کا بات کا حصہ. وقال الذین کفروا للذین آمنوا, ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے متعلق کہا جو ایمان لائے تھے. لو کانا خیرم ما سبقونا الیہ, اگر یہ اچھی بات ہوتی, یعنی قرآن کریم یا حق کا اترنا یہ اچھی بات ہوتی تو اسے حاصل کرنے میں یہ ہم پر سبقت نہ لے جاتے, کیونکہ اچھی باتیں ان کو وہی دکھائی دیتی ہیں جو ان کے فائدے کی ہیں. تو وہ کہتے ہیں, دلیل یہ بناتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی اچھائی ہوتی تو ہم تو دوڑ کے سب سے آگے بڑھتے, یعنی کوئی دنیا کی نعمت تقسیم ہو رہی ہوتی تو وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. اور اب جب کہ وہ ہدایت پانے میں ناکام رہے ہیں تو ضرور کہیں گے کہ یہ تو ایک پرانے زمانوں سے چلا آنے والا جھوٹ ہے. آگے بڑھ کر نہیں لیا اس کو. اب وہ یہ کہیں گے اس لیے کہ اچھی بات نہیں تھی, اس لیے ہم آگے بڑھ کر اس کو قبول نہ کر سکے کہ ہمارے نزدیک یہ ایک ردی بات تھی, اچھی بات نہیں تھی. اور پھر یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ, اس کے باوجود ان کا یہ کہنا یہ پرانا جھوٹ چلا آ رہا ہے, ثابت کرتا ہے کہ ان کے دل میں چور ہے. اچھی بات نہیں تھی تو پرانے جھوٹ کا کیا سوال ہوا پھر تو واضح جھوٹ تھا, کہتے ہیں ردی جھوٹ ہے, غلط ہے, اچھی بات ہے ہی نہیں, ہم اسے قبول نہیں کرتے. ھذا افک قدیم بتا رہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات بیچ میں سے سچ ہے اور اسے جھٹلانے کی خاطر انہوں نے یہ بہانہ بنایا ہے کہ ایسی باتیں ہمیشہ ہر زمانے سے کی جا رہی ہیں اور جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ سچا ہو. ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ, اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ایک رہنما اور رحمت کے طور پر تھی. وہذا کتاب, جو پرانے زمانے کی باتیں ہیں نا افکن قدیم, اس کی مثالیں دے رہا ہے اللہ. یہ افک قدیم ہے. موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی. وہذا کتاب مصدق لسانا عربی لینذر الذین ظلموا, اور یہ ایک تصدیق کرنے والی کتاب ہے
جو فصیح و بلیغ زبان میں ہے، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری ہو ان کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں۔ یہ ظاہری ترجمہ بنتا ہے، لیکن میرے نزدیک اور بطور خوشخبری ہو ان کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں، اس کا زیادہ مناسب ترجمہ نظر آ رہا ہے۔ دو باتیں ہیں، لے ینذرا، تاکہ ڈرائے ان کو جنہوں نے ظلم کیا، اور بطور خوشخبری ثابت ہو ان کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر، فے کا ترجمہ تو کر دیا یہاں، تو پھر بات اردو میں ٹھیک چلتی ہے، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، یہی اصحاب جنت ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے، ان اعمال کی جزا کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو تاکیدی نصیحت کی کہ اپنے والدین سے احسان کرے۔ احسانہ یہاں مفعول بہی ہے تاکیدی نصیحت کا۔ ہم نے انسان کو تاکیدی نصیحت کی کہ اپنے والدین سے احسان کرے۔ اسے اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا اور تکلیف ہی کے ساتھ اسے جنم دیا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا، تو اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں ترضا ہو جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری ذریت کی بھی اصلاح فرما دے۔ یقیناً میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، انی تبت الیک و انی من المسلمین، اور بلا شبہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ یہاں بلغ 40 سنہ کا کیوں ذکر ہے؟ اشدہ تو بات کھل گئی، وہ بلغ 40 سنہ کیوں فرمایا گیا؟ اس عمر میں پہنچ کر انسان میچور ہوتا ہے، اور نہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی گئی، اور باقی دعائیں ساری حضرت کی بالکل کھلی کھلی دعائیں لگتی ہیں۔ اس لیے اس نصیحت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بالوالدین احسانہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والا اور کوئی شخص نہیں ہوا۔ بس سارا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔
اشدہ تو باقی سب لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں. وہ بلغ 40 سنہ وقال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اس سے ملتی جلتی حضرت ابراہیم کی بھی دعا ہے، مگر ضمیر حضرت ابراہیم کی طرف نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کو 40 سال میں نبوت نہیں ملی تھی. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے قرآن کریم سے کہ آپ کو نسبتاً بڑی عمر میں نبوت عطا فرمائی گئی تھی. بس اشدہ والی بات تو درست تھی، مگر 40 والی بات آپ پر چسپانی ہوتی. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. یہی وہ لوگ ہیں جن سے نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی کمزوریوں سے درگزر فرمائیں گے. فی اصحاب الجنہ، جو اصحاب جنت میں سے ہوں گے. اب فی اصحاب الجنہ کے ترجمے میں یہاں تھوڑی سی دقت پیدا کی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے اور ان کی کمزوریوں سے درگزر فرمائیں گے. فی اصحاب الجنہ، کیا فی اصحاب الجنہ اولئک الذین کا جواب ہے؟ جی مومن صاحب، عمر صاحب فرمائیے، آپ بتائیں. ہاں ایسے بھی لگتا ہے کہ اولئک الذین فی اصحاب الجنہ بھی ہو سکتا ہے اور درمیان والا جملہ ایک مترجمہ بنایا بھی جا ہو. سکتا ہے. جی. اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا جملہ وہ پہلا سمجھا جائے اور یہ دوسرا نیا جملہ حذف کے ساتھ سمجھا جائے. کس طرح کہ بنائیں؟ ہم فی اصحاب الجنہ، ہیں؟ ہم فی ہم اصحاب فی، وہ تو پہلے کا جواب ہی ہوا نا. پھر جی اولئک ہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب جنہ ہوں گے. جی، مطلب اگر پہلا جملہ یہاں تک سمجھے سیئاتہم تک ایک جملہ، اور پھر وہ ہم فی اصحاب الجنہ یا ہم اصحاب الجنہ، اس طرح کا دوسرا جملہ بھی پھر بن وہ سکتا ہے. دقت پڑ جاتے ہیں. فی اصحاب الجنہ میں اصحاب جنہ میں سے ہوں گے. اس کا جو ترجمہ میں نے یہاں اختیار کیا ہے وہ یوں ہے: یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی بدیوں سے درگزر فرمائیں گے جو اصحاب جنت میں سے ہوں گے. جی ہاں، یہی لوگ ہیں جو اصحاب جنت میں سے ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. جنت سے ہوں گے کہ مستقبل کا چونکہ وعدہ ہے اس لیے میں نے کیا جاتا تھا کر دیا ہے، کیا جاتا ہے کی بجائے. ویسے ہے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب اس میں صرف ایک اشکال یہ رہ جاتا ہے. پچھلا مضمون تو کھلا کھلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کہتے ہیں اس کو، مصداق پا رہا ہے، آپ اطلاق پا رہا ہے. تو سیئات تو آپ کی تھی نہیں، اس لیے یہاں مضمون کا دائرہ پھیل گیا ہے. کیونکہ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد والذین معہ کا بھی تو ذکر چاہیے تھا. تو رسول اللہ علیہ وسلم اکیلے اس میں مراد ہونے کے علاوہ آپ کے ساتھی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جن میں یہ خوبیاں ہیں کہ اپنے والدین سے احسان کا سلوک کرتے ہیں اور پھر یہ نیکیاں کرتے ہیں. والذی قال لوالدیہ، اس کے برعکس ایک ایسے شخص کی مثال ہے: والذی قال لوالدیہ اف لکما
अतयदाननी अन उखरजा फ़क़द खलत القرون من قبلی، اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا افسوس ہے تم دونوں پر، کیا تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا؟ یہاں نکالا جاؤں گا سے مراد زمین سے نکالا جانا ہے، لیکن لفظ زمین کا ذکر نہیں، کیونکہ اخرجا کا محاورہ اس موقع پر لازماً اس دنیا فانی سے نکالا جانا ہے۔ میں نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں۔ اب بتائیں، نکالا جاؤں گا اور پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں، یہی دلیل کیا ہے؟ وہی اس سے پہلے قرآن کریم کی بات کر چکے کھلی کھلی کہ ان بیوقوفوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ان کا نکلنا گویا نظر آئے گا، اور وہ کہتا ہے تو ایسی خلاف واقع باتیں کر رہے ہو تم کہ مجھ سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں، کوئی بھی نہیں دوبارہ نکلا، کسی کو تم پیش نہیں کر سکتے کہ وہ پھر آ گیا ہو۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں اللہ سے واویلا کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، یہ کہتے ہوئے، اپنے بچے سے یہ کہتے ہوئے ویلک آمن، ہلاکت ہو تجھ پر ایمان لیا۔ وہ اللہ سے فریاد کر رہے تھے لیکن کہہ رہے تھے اپنے بچے سے ہلاکت ہو تجھ پر ایمان لیا۔ ان ویلکا میں ہلاکت ہو دعا نہیں ہے، بلکہ ایک صورتحال کا بیان بنتا ہے کہ تو ہلاک ہوا جا رہا ہے، تو ہلاکت میں مبتلا ہے، آمن، امن میں آ جا، ہلاکت سے نکل کر ایمان لیا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ جب یہ بات کھول دی انہوں نے کہ وعدہ سچا ہے اور آخرت کی طرف اشارہ واضح کر دیا، اس فیقولو ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ اس نے یہ جواباً کہا، یا وہ جواباً کہتا ہے کہ اسی قسم کی باتیں پرانے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ قصہ پارینہ ہے، اگلے وقتوں کی یہ بات انہیں کچھ نہ کہو، بڑے بوڑھے ایسی باتیں کیے کرتے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر وہ فرمان صادق آ گیا جو ان سے پہلے جن و انس میں سے گزری ہوئی قوموں پر صادق آیا تھا۔ یہاں وہی لفظ جن پر تشدید نہیں ڈالی ہوئی، کہ نوٹ کر لیں ہر جگہ یہی نقص ہوا ہوا ہے، تشدید عربی میں موجود ہے اور وہ غالباً تصویر اٹھائی ہے اس کی شاید تبھی، اور اردو میں موجود نہیں، جن بغیر تشدید کے تو بالکل لغو بات بنتی ہے۔ جن و انس میں سے گزری ہوئی قوم پر صادق آیا تھا، کیا تھا؟ یہ سب گھاٹا پانے والے لوگ ہیں، یہ فرمان ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے لیے اس کے مطابق درجات ہیں جو وہ کرتے رہے۔ درجات میں بظاہر اس کے مطابق تو نہیں لکھا ہوا، مگر درجات مما عملوا میں وہ بات داخل ہو جاتی ہے، اس کے سوا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سب کے لیے اس کے مطابق درجات ہیں جو وہ کرتے رہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ اللہ ان کے اعمال کی انہیں پوری پوری جزا دے۔ اگر مطابق درجات نہ ہو تو پوری پوری جزا ان کے اعمال کی کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس لیے مطابق ترجمہ لازمی ہے اس میں۔
वलयुवफ़्फ़िहुम आमालहुम वहुम ला युज़लमून, उन्हें पूरी पूरी जज़ा दे इस हाल में कि वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। व यौम युरदुल्लज़ीन कफ़रू अलन्नार, और याद करो वो दिन जब वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया आग के सामने पेश किए जाएंगे। या फिर याद करो का मफ़हूम लफ्ज़ यौमा से ज़ाहिर है, और मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि यहाँ जो मंसूब है लफ्ज़ यौमा, उसमें ये बात हज़फ होती है एक फ़ेल, याद करो उस दिन को या उस दिन क्या होगा, डराने के लिए भी, इस दिन के अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए भी मंसूब होता है, और ये फ़ेल भी मौजूफ़ माना जा सकता है कि याद करो उस दिन को, सोचो उस दिन के मुतल्लिक़। युरदुल्लज़ीन कफ़रू अलन्नार, जिस दिन कुफ्र करने वालों को आग के हुजूर पेश किया जाएगा। अज़हबतुम तय्यबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया, तुम वो लोग हो जिन्होंने अपनी अच्छी बातें इस दुनिया की ज़िंदगी में हासिल कर ली। जो कुछ भी तुम्हें अच्छी चीज़ें अच्छी लगती थी वो इस दुनिया में तुम्हें मिल चुकी हैं। वस्तमतातुम बिहा, तुम अपनी सब अच्छी चीज़ें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में ही ख़त्म कर बैठे हो और उनसे आर्जी फ़ायदा उठा चुके। वस्तमतातुम बिहा फल यौम तुज़्ज़ौन अज़ाबुल हून बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फ़िल अर्ज़ बिग़ैरि हक़्क़ व बिमा कुन्तुम तफ़्सुक़ून, बस आज के दिन तुम ज़िल्लत का अज़ाब दिए जाओगे बवजह इसके कि तुम ज़मीन में नाहक तकब्बुर करते थे और बवजह इसके कि तुम फ़िस्क़ किया करते थे। वज़कुर अख़ा आद, और आद के भाई को भी वो याद कर, जब उसने अपनी कौम को रेत के टीलों के पास डराया, और उसके सामने भी और उससे पहले भी बहुत से इंजार गुजर चुके थे। क़द ख़लतिन नुज़ुर, यहाँ नुज़ुर का तर्जुमा इंजार लुग़त अरबी की रूह से जायज़ है और यहाँ ज़रूरी है, वरना वो टीलों के पास वो ये डरा रहा था जबकि उसके सामने भी कई अल्लाह के नज़ीर उसके सामने से गुजर चुके थे। ये तो गलत बात है, इंजार गुजर चुके थे। बहुत से ऐसे उसने वादे अपनी अब खुद अपने सामने पूरे होते देखे थे, वो वईद जो इन लोगों को दिए जा रहे थे, एक के बाद दूसरा इंजार उसके सामने गुजर चुका था। इसलिए इसका तर्जुमा इसके सिवा मुमकिन नहीं कि बस आज के दिन तुम ज़िल्लत का अज़ाब दिए जाओगे, ना, वो पहले है। और उसके टीलों के पास डराया और उसके सामने भी और उससे पहले भी बहुत से इंजार गुजर चुके थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। जो इंजार गुजरते हैं वो गोया ये कहते हुए गुजरते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। यकीनन मैं तुम पर एक बहुत बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ। है भी वक्त आपने देखा था ना इस तरफ घड़ी की तरफ, क़ालू अजेतना लिताफ़िकना अन आलिहतिना, उन्होंने कहा क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें अपने माबूदों से फिरा दे, बस उसे ले आ जिसका तू हमें डरावा देता है, अभी तू सच्चों में से है। माबूदों से फिरने वाले तो हम नहीं हैं, अज़ाब ही से डराता है ना। अगर सच्चा है तो ला के दिखा, ले आ उसको। क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह है, उसने कहा यकीनन इल्म तो अल्लाह ही के पास है। यानी अज़ाब से मैं डराता तो हूँ लेकिन उस अज़ाब के बारे में इल्म नहीं रखता, और मुझे तो इल्म ही नहीं तो मैं उसे खुद ले कैसे आऊँ। मुझे तो पता नहीं कैसे आएगा, किस तरह आएगा, क्या मुहर्रिकात होंगे उस अज़ाब के जो अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा।
قال انما العلم عند اللہ، اس نے کہا اصل علم تو یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے، یا کامل علم تو یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بہت جاہل قوم دیکھ رہا ہوں، بیوقوف بڑے ہو، نظر آنا چاہیے صاف، لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، یہ ایک ایسی قوم تھی جن پر اس دنیا میں بھی وہ عذاب آ گیا تھا جس کے ان کو ڈرایا جا رہا تھا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح دنیا میں دیکھتے دیکھتے اسی طرح وہ عذاب آ جائے، لیکن چونکہ وہ عذاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، یقین ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، جب انہوں نے اسے ایک ایسے بادل کی صورت میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، قالوا ھذا عارض ممطرنا، نوح کی قوم کا بھی یہی خیال تھا، انہوں نے کہا یہ بادل تو وہ ہے جو ہم پر برسے گا، ہم پر بارش برسائے گا، بل ہوا مستعجبتم بہ، نہیں بلکہ یہ تو وہی ہے جسے تم جلد مانگا کرتے تھے، ریح فیہا عذاب علیم، ایک ایسا جھکڑ ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ جو بادل کا بگولا سا اٹھتا ہے بعض دفعہ، وہ جھکڑ کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح کی دفعہ جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ بارش اس بادل نے برسائی تھی، مگر وہ رحمت کی بارش نہیں تھی بلکہ عذاب کی بارش تھی۔ اس میں کسی بادل نے بارش نہیں برسائی، بلکہ ایک بارش برسانے والا بادل سمجھتے رہے، حالانکہ وہ ایک بگولا سا اٹھا تھا جس کے اوپر بادل بھی دکھائی دیتے ہیں، مگر وہ ایک تیز جھکڑ ہوتا ہے جس جھکڑ میں عذاب علیم یعنی بہت دردناک عذاب شامل ہوتا ہے۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ تو وہی ہے جس کی تم جلدی مانگا کرتے تھے، یعنی عذاب کی وہ شکل، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، وہ جھکڑ ہر چیز کو ہلاک کر دیتا ہے اپنے رب کے امر سے۔ بعض ایسی تند ہوائیں چلتی ہیں کہ کچھ باقی نہیں چھوڑتی۔ تدمر کل امر بامر ربہا، وہ ہر چیز کو اللہ کے حکم سے برباد کر دیتا ہے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین، پس وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اسی طرح ہم مجرموں کی قوم کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یہ رکو تو پورا کر لیتے ہیں نا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور یقیناً ہم نے انہیں وہ تمکنت بخشی تھی جو تمکنت تمہیں نہیں بخشی۔ لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، ان کے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تھے، بس ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل اس وقت کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکے جب وہ اللہ کے نشانات کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، اور اللہ کے نشان کے بارے میں جھگڑتے تھے یا جھگڑا کرتے تھے، کون سا محاورہ درست لگتا ہے؟ ان کے دل، ان کی آنکھیں اور ان کے دل اس وقت کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکے جب وہ اللہ کے نشانات کے بارے میں جھگڑا سے مراد جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا
کرتے تھے یعنی جھگڑتے رہتے تھے، یہ مراد ہے۔ اس لیے جھگڑا کا لفظ دھوکہ ڈال رہا ہے۔ سمجھ گئے کیا فرق ہے؟ جھگڑا کرتے تھے کو جھگڑتے تھے بھی کہہ سکتے ہیں، مگر وہ جھگڑتے رہتے تھے کے معنوں میں جھگڑا کرتے تھے میں نے استعمال کیا تھا، مگر اب مجھے خیال ہے کہ اس لفظ سے دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کی کیا ترکیب ہے؟ جھگڑتے تھے اگر کہہ دیں تو یہ ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے نشان کے بارے میں جھگڑتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہیں؟ وہ نہیں ہوا اس میں اس کا یجحدون کا معنی، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا خیال ہے۔ جب وہ بضد انکار کر رہے ہیں تو پھر آنکھیں اور کان وغیرہ کوئی کام نہیں دیتے، یہی کر لیں، میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے۔ یہ جہادہ کے اس معنی کی طرف خیال ہی نہیں گیا مجھے کہ بضد انکار کرنا، تو ٹھیک کر کے مجھے دکھا دینا پھر۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس بات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیرے میں لے لیا، اسی نے انہیں گھیر لیا، یعنی اس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بس یہ باقی انشاءاللہ آئندہ ٹھیک کر لیں اس کو۔